تو زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا, اتنا اطمینان آ جائے گا, لہجوں میں اتنا ٹھہراؤ آ جائے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی شخصیت سنجیدہ ہو گئی ہے, وفادار ہو گئی ہے, آپ کے مزاج کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاص کمالات رکھ دیے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہیں گے, تو پھر آپ نتیجہ اس کا دیکھ لیجیے گا. ہر وقت کی بے چینی, بے قراری, الجھاؤ اور طبیعت کے اندر اضطراب, یہ آپ کو بے چین رکھے گا. ہم اپنی زندگی میں اگر تھوڑا سا یہ والا فیصلہ لے آئیں, آپ دیکھیں نا, انداز دیکھیں, 14 لوگ شہید ہو گئے تھے بدر میں, ان میں سے تو کوئی کسی صوبے کا گورنر نہیں بنا, انہوں نے تو مکہ کو فتح ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے تو روم کو, یمن کو, شام کو فتح ہوتے نہیں دیکھا. لیکن یاد رکھیے گا, ان 14 لوگوں کا خون بنیاد بنا تھا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے کہ ہم نے یہاں جان دینی ہے, انہوں نے پیش کی. بعد میں عروج آیا, کمال آیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ نے مدد کی, فتح آ گئی. لیکن ان لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ڈٹنا ہے, کھڑے ہونا ہے. تو سب لوگ, میں اکثر کہتا ہوں, یہ تحریک ختم نبوت پر لوگ کلام کرتے ہیں تو قائدین کا, علماء کا نام لیتے ہیں, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, ان لوگوں نے بڑی خدمات سر انجام دی. لیکن جو ان کے پیچھے لوگ تھے, جو کوششیں کرتے رہے, جو عوامی طاقت تھی, ان سب کی ہمتیں بھی شامل ہیں. میں الحمدللہ آیا ہوں یہاں اور سیدھا آ کے بیان کر کے نکل کے جا رہا ہوں, تو یہ سارا کچھ میری کاوش نہیں ہے. یہ تو جو لوگ آدھی رات کو سڑک پہ پوسٹر لگاتے رہے, دن کو یہاں آتے رہے, رات جاگتے رہے, محنت کرتے رہے, پریشان ہوتے رہے, الجھتے رہے, یہ تو ان لوگوں کی کاوش ہے, یہ ان لوگوں کا کمال ہے. ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو. جب تک آپ اپنے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں لاتے اور چھوڑ دیں دوسروں کا کام اپنے کھاتے میں ڈالنا, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی میں, اس سے بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے. ہم نے جو کیا ہے اس حد تک رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کریں. یقین کرو, اللہ کا فیصلہ کیسے ماننا ہے, اس کی اگر کسی نے صحیح تصویر دیکھنی ہے تو واقعہ کربلا کو دیکھیں. یعنی کائنات کے وہ لوگ جن کا خاندان بھی سب سے اونچا ہے, حسب بھی سب سے اونچا, نسب بھی سب سے اونچا, کمال بھی سب سے اونچا, وزاداری بھی سب سے اونچا, علم, فضل, شہرت, عزت, وقار, شرافت, نجابت, ہر چیز میں وراء الورا ہے. لیکن ان کی کیفیت میرے عزیز یہ ہے کہ امام علی مقام کے سامنے ان کی ساری اولاد شہید ہو گئی. یہاں نا اس اتنے بڑے مجمع میں کسی کی کٹی ہوئی انگلی پھینک دی جائے نا, انگلی کا ٹکڑا انسانی انگلی کا, تو لوگ خوف سے بھاگ جائیں. ہم باتیں سن لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا عجیب منظر ہے. آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے بازو کٹے, پورے بازو کاٹ ڈالے گئے, تو کیسا منظر ہوگا. امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیا گیا, باقی جس میں اتھر کربلا میں پڑا ہے, اور سر بھیج دیا گیا دمشق میں, تو کیسی منظر کشی ہوگی. لیکن امام حسین سے لے کر جناب زینب تک, اور امام حسین سے لے کر امام زین العابدین تک, آپ کو جو بندہ بھی ملے گا رب کی رضا پہ راضی ملے گا. کسی جگہ وہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رب کی مرضی, ہم اس پہ راضی ہیں. جب تک نانا کے کندھوں پہ تب بھی راضی ہیں, اور جب گھوڑے کی پشت پہ ہیں تب بھی راضی ہیں, اور جب مدینے سے پردیسی ہو کے نکل رہے ہیں پھر بھی راضی ہیں, اور جب سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیے گئے ہیں تب بھی راضی ہیں. ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو واقعہ کربلا اس انداز میں سنایا جائے کہ ان کے اندر جرت پیدا ہو, جرت اظہار پیدا ہو, حق کا جذبہ پیدا ہو. امام حسین کی شہادت اس لہجے میں کبھی نہ سنیں نہ بیان کریں کہ جس سے کوئی کمزوری اپنی طبیعت میں پیدا ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جرت کی علامت. امام حسین کا کسی نے کہا تھا سناؤ اپنے بچوں کو کہانی خیبر و خندق کی, علی کی بات سن کر دلوں سے ڈر نکلتے ہیں, خوف دور ہوتا ہے مولا علی کی باتیں سن کر. تو اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ اپنے بچوں کو لائیں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں گا جسے کبھی نہ بھلائیے گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو آپ نے کبھی نہیں بھلانا, کبھی نہیں چھوڑنا, کہ حق کے راستے میں آپ اکیلے بھی ہوں, آپ کے پیچھے لاکھوں ہزاروں لوگ نہ بھی ہوں, تو حق پھر بھی حق ہوتا ہے. ہمیشہ کثرت جو ہوتی ہے وہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتی. ہم نہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں کہ جو سودا مارکیٹ میں بکتا ہے وہی بیان ہم بھی دے دیتے ہیں, حق نہیں بولتے. ہم تو اپنے گھر میں حق نہیں کہتے, اپنے محکمے میں حق اور سچ نہیں کہتے, اپنے عزیزوں میں سچی بات نہیں کرتے. کیوں کہ ہم ہر طرح سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں رہوں. یہ انداز درست نہیں ہے. آپ سچی بات کر دیں, اثر اس میں اللہ پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ